آپ نے اور آنریبل سینئر پیونی جج نے جو کنسرنس ریز کیے تھے اس پہ پرائم منسٹر نے آپ کو اپنے مکمل کوآپریشن کا اور جو اسسٹنس چاہیے آپ کو ایگزیکٹو برانچ سے اس ضمن میں وزیر اعظم نے آپ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ جیسے آپ کہیں گے اور جس طرح سے کہیں گے وہ ہوگی. ایک چیز جو یہاں پہ ہوئی وہ پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ کے نیچے ایک کمیشن کا قیام تھا. میں اب وفاقی حکومت کی جانب سے میں یہ وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں اور یہ واضح بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ وفاقی حکومت نے کسی بھی پوائنٹ پہ یہ نہیں کہا کہ وہ کسی ریٹائرڈ فیڈرل سیکرٹری کو یا کسی اور کو اس کمیشن کی سربراہی یا اس کو ایک ون مین کمیشن بنائیں گے. یہ پروپوزل آیا کہ ایک بہت اچھی ریپوٹیشن کے اور غیر جانبدار نان کنٹروورشل ایک کوئی ایسے جج ہوں سپریم کورٹ کے جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. پروپوزلز آئیں. سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کے نام پر پھر کیبنٹ میں بحث ہوئی, مگر میں اس سے پہلے اس کی میں ڈیٹیل میں آپ کو میں لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے کہ پچھلے 3-4 دن سے جو سوشل میڈیا پر اور جو میڈیا پر جو بات چیت ہو رہی ہے اس سے ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ ایگزیکٹو برانچ اپنا ہی کوئی کمیشن اپوائنٹ کر کے اور وہ جو انکوائری ہے وہ ایگزیکٹو برانچ کر رہی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. میرے وہ دوست جنہوں نے اس پہ بات کی ہے انہوں نے غالباً 2017 کا ایکٹ پڑھا نہیں ہے. جو جوڈیشل کمیشن جو انکوائری کمیشن اس کے نیچے بننا ہے 2017 کے ایکٹ کے نیچے, اس کے پاس اس سے زیادہ اختیارات ہیں جو آرڈر 26 سی پی سی کے نیچے کمیشن بنتا ہے. اس کے پاس سول کورٹ کا اختیار ہے, اس کے پاس فوجداری عدالت کا اختیار ہے, اس کے پاس اسپیشل ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کرنے کا اختیار ہے, اس کے پاس ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ کی پاورز ہے کیونکہ یہ ریٹائرڈ چیف جسٹس تھے تو ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ کی پاور ہے. یہ ساری جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں یہ جوڈیشل پروسیڈنگز ہوں گی. قانون پابند کرتا ہے تمام وفاقی اور صوبائی حکومت کے اداروں کو کہ وہ اس کمیشن کی معاونت کریں گے, اور وفاقی حکومت کو پابند کرتا ہے کہ وہ جو بھی مدد فراہم کرنی ہے اور جو بھی کمیشن کی ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ فراہم کرے گا, پرووائڈ کرے گی. تو یہ بات کہنا کہ وفاقی حکومت نے یہ عدلیہ کی آزادی سے متعلق ایک بہت ہی اہم اور ایک سنجیدہ اور جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بیسک سٹرکچر ہے اس سے متعلق انکوائری یا انویسٹیگیشن کے لیے وہ وفاقی حکومت نے خود ہی یہ اپنے آپ میں تفویض کر لیا. ایسا بالکل نہیں تھا. اور یہ بھی میرے خیال میں آپ بتا دیں کہ جو نام تجویز ہوئے تھے وہ ہم نے تجویز کیے تھے. 2 نام آپ نے تجویز کیے تھے, اب میں نام بتا دیتا ہوں. سابق چیف جسٹس ناصر الملک اور سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کے نام تجویز ہوئے تھے آپ کی طرف سے, اور ہم نے آپ سے کہا تھا میٹنگ میں کہ یہ نام آپ ہی تجویز کریں. یہ نام آئے. 28 تاریخ کو یہ میٹنگ ہوئی سر یہاں 2 بجے. یہاں سے جب ہم گئے تو پرائم منسٹر نے اگلے دن کیبنٹ میٹنگ کال کی. کچھ وزراء موجود نہیں تھے یہاں پہ کابینہ کے ممبر, تو وہ اگلے دن جمعے کو یہ میٹنگ نہیں ہو سکی 29 تاریخ کو. تو یہ ہفتے والے دن 12 بجے پھر یہ میٹنگ رکھی گئی, اور پھر یہ بھی سوچا گیا کہ اس سارے عمل میں جو جن ناموں پہ تجویز آئی ہے آپ کی طرف سے ان سے بھی بات کر لی جائے کابینہ میں معاملہ لے جانے سے یا ان کا نام کابینہ میں زیر بحث لانے سے پہلے. وزیر قانون 29 تاریخ کو جمعے کی شام کو لاہور میں سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی سے ملے اور ان سے کہا کہ یہ ایک انکوائری کمیشن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ بنانے جا رہی ہے, اور آپ کی جو نام ہے وہ ہمیں عدلیہ سے سپریم کورٹ سے آپ کا نام آیا ہے, اور ہمیں وفاقی حکومت کو بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے, اور ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ اس کمیشن کو آپ چلائیں. انہوں نے کہا کہ آپ جب یہ ٹی او آرز اب آپ فائنل کر لیں یا جب ٹی او آرز بن جائیں تو آپ وہ مجھ سے شیئر کریں, میں وہ ٹی او آرز دیکھوں گا اور پھر میں آپ کو اپنا جواب آپ کو دوں گا. اگلے دن 12 بجے کابینہ کی میٹنگ ہوئی, اور اس میں بحث کے بعد اس میں پھر یہ طے ہوا کہ تصدق جیلانی صاحب ہی موضوع ہیں. ٹی او آرز بنے, جو سمری آئی وہ ٹی او آرز بنے, اس پہ بحث ہوئی, اور پھر جب کابینہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اس کو اپروو کرنے کا, تو وزیر اعظم نے پھر کہا کہ اس کو آپ اناؤنس کرنے سے پہلے, فائنل اپروول سے پہلے, وزیر اعظم نے کہا کہ یہ وزیر قانون کو کہا کہ آپ ایک دفعہ پھر
سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی سے بات کریں اور ان سے یہ شیئر کریں اور ان سے فارمل کنسنٹ لیں. 2 بجے کا وقت تھا, 2 بجے کے قریب کابینہ کی میٹنگ ختم ہوئی اور پھر وزیر قانون نے ان سے بات کی. اس بات میں ان کو ٹی او آرز بتائے گئے اور ان کا ایک سوال تھا کہ اس کے اندر ایک ایسی پروویژن بھی ہونی چاہیے کہ کمیشن اگر کسی بھی معاملے کو مناسب سمجھے جو اس خط سے اور ان الزامات سے جڑا ہو تو وہ اس کی بھی تحقیق کر سکے. تو ان کو پھر بتایا کہ اس کے اندر وہ ایک جنرل پاور ہے آپ کے پاس کہ جی جتنے بھی انسلری یا انسیڈنٹل میٹرز ہیں جو آپ مناسب سمجھیں گے ایز کمیشن, جو بھی کمیشن مناسب سمجھے گا وہ اس کی بھی تحقیق کر سکتا ہے. یہ ان کو بتایا گیا اور پھر وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی کہ کمیشن جو ہے وہ کہاں بیٹھ کر کام کرے گا. تو اس پہ اتفاق ہوا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی بلڈنگ جو ہے وہاں پہ مناسب فیسلٹیز ہیں, آپ وہاں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اور پھر جو بھی سیکریٹریل سپورٹ ان کو چاہیے اس کے اوپر بات ہوئی اور انہوں نے ان ٹی او آرز پہ اتفاق کیا. یہ تھی سر ہفتے والے دن تقریباً 2:30 بجے کی بات. اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا, ہی از اے جینٹلمین تھرو اینڈ تھرو. His entire judicial career speaks for it. مگر اس کے بعد جو یہ تاثر آنا شروع ہوا کہ یہ شاید ایک وفاقی حکومت کا بنایا ہوا کمیشن ہے اور شاید وفاقی حکومت جو ہے یہ اس کمیشن کو پھر میرے خیال میں ان پہ کچھ ذاتی حملے بھی شروع ہو گئے. تو سر میں ایسا ماحول بنایا گیا کہ کون شریف آدمی یہ خدمت ہے, کیونکہ اس میں تو کوئی ایسی آمدن تو نہیں ہے, یہ خدمت کون کرے گا. اگر آپ ایک فارمر چیف جسٹس جو کل پرسوں والے نہیں ہیں تو شاید آپ اس پہ لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے, کافی عرصہ گزر چکا ہے ان کو, تو ایسے ہی ہم نے نام تجویز کیے جس پہ کم سے کم لوگ تو ہر چیز پہ بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ کم سے کم انگلی اٹھی جائے. اور مگر یقیناً پھر ایک تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا پریشر, میرے خیال میں ایک پریشر یہ جو اب کیا کہنا چاہیے سوشل میڈیا سے مطلب عجیب عجیب باتیں ان کے متعلق ہوئیں. مجھے شرمندگی ہوئی, مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ان کو بلکہ ہم دونوں نے ان کا نام دے کر کے ان کے اوپر یہ لوگوں نے الزامات اور عجیب عجیب باتیں شروع کر دی. یہ کیا کوئی مہذب معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم جا کس طرف رہیں کہ ہم اسٹریٹ وے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم نے برباد کرنا ہے اس ملک کو, اس نیشن کو. بھئی ایک شریف, اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تحریری طور پہ آپ لکھ سکتے تھے. کسی وکیل کو اختلاف ہے وہ اپنے ریپریزنٹیٹیو باڈی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو لکھے, چیف جسٹس کو لکھے کہ بھئی یہ مناسب نہیں کیونکہ یہ وجوہات ہیں. سرکار کو لکھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ حملہ کرنا کسی پہ, بس ابھی کوئی شریف آدمی وہ تو جواب نہیں دیں گے. ہر شریف آدمی کہے گا بھائی شکریہ بہت بہت, آپ ہی سنبھالو, میں تو چلا ادھر سے. یہی ہوا, انہوں نے انکار کر دیا.